اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے ویراں، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہماں۔ فرزندان مسلم بن عقیل کا ذکر اور ان کی شہادت۔ روایت ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں صاحبزادے محمد اور ابراہیم جو اپنے وطن سے دور اپنے والد کی المناک شہادت کی خبر سن کر مضطرب اور بے چین ہو گئے تھے، اپنی یتیمی، بے کسی، بے بسی، غریب الوطنی کے حال زار پر آنسو بہاتے ہوئے واہ بتا واہ مسلمہ کا پرسوز نعرہ لگا رہے تھے۔ 68 برس کی عمر، پردیس کی ناواقفیت میں حیران و پریشان، ابن زیاد کی بے رحمی، سنگ دلی اور ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے جب یہ اعلان کیا کہ جو کوئی مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کو جو بچے ہیں محمد اور ابراہیم ان کو گرفتار کر کے یہاں لائے گا اسے انعام دیا جائے گا، اور جو اپنے پاس ان کو چھپائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ معصوم مسلم کہ یتیم خستہ جگر مظلوم ماں پارے کسی نہ کسی طرح قاضی بن شریح کے پاس جا کر ٹھہرے، اس نے کمال تعظیم اور حسن سلوک کے ساتھ ان کو مدینہ طیبہ بھجوانے کا اہتمام کیا، اور ایک قافلہ جو عراق جا رہا تھا اس کے پیچھے ان کو لگا دیا۔ یہ ننھے تھے، چھوٹے تھے، ان سے چلا نہ گیا، دوڑا نہ گیا، یہ پیچھے رہ گئے۔ جب پیچھے رہ گئے تو راستہ بھول گئے۔ جنگل و بیابان کا بھیانک منظر ان کے سامنے تھا۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح داروغہ قید خانہ مشکور کے ہاتھوں لگے۔ باپ کی محرومی شفقت سے رنجور، ماں کی عاطفت سے دور ہو کر یہ رونے لگے۔ داروغہ مشکور نے کمال مدارات سے ان کو پھر ایک اور قافلے کی طرف لگا دیا، لیکن افسوس یہ مسلم کے ماں پارے علی کے دلارے راستہ بھول گئے۔ ساری رات جنگل و بیابان کے کانٹوں بھرے راستوں میں پھرتے رہے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا کہ بھائی اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے پیر تھک گئے، پیروں میں چھالے پڑ رہے۔ صبح کو ایک چشمے کے کنارے ایک درخت کی کھوکھلی جڑ کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کا خوف کے ساتھ منہ تکنے لگے۔ اتنے میں ایک کنیز حبشن پانی بھرنے کے لیے وہاں آئی تو پانی کے اندر دو گل رخوں کا عکس دیکھ کر حیران ہو گئی کہ یہ کس کی شکلیں ہیں۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ درخت کی جڑ میں جب اس کی نظر گئی تو دیکھتی ہے کہ دو مالکہ ایک دوسرے کے گلوں میں باہیں ڈال کر اور سہم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حال اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ امام مسلم بن عقیل کے یتیم بچے ہیں، غربت اور یتیمی کے مارے یہاں چھپے ہوئے۔ اس لونڈی نے کہا کہ بچوں گھبراؤ مت، میری مالکہ ہے، وہ تمہاری شیدائی تم سے محبت کرنے والی ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، تم اہل بیت میں سے ہو، چلو میرے ساتھ میری مالکن کے پاس چلو۔ روایت ہے کہ جب مسلم کے ماں پارے حارث کی مومنہ بیوی کے پاس کمال مدارات اور خاطرداری کے ساتھ آ گئے اور وہاں قیام کیا، بیوی نے عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کیا، لیکن حارث بدبخت وہ ان دونوں کو ڈھونڈ رہا تھا، باہر تلاش کر رہا تھا انعام کے لالچ میں۔ اسی تگ و دو میں اس کا گھوڑا بھی مر چکا تھا۔ رات کو جب وہ تھکا ماندہ گھر میں آیا اور کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹا تو رات کو مسلم کے ماں پاروں نے خواب میں اپنے بابا کی زیارت کی، امام مسلم کی، جو ان کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی میں نے ابھی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہمارا حال پوچھ رہے تھے امام مسلم سے کہ مسلم میرے ماں پاروں کو ظالموں میں چھوڑ کے آنا تمہیں کیسے گوارا ہوا؟ بابا نے عرض کی کہ حضور وہ بھی کچھ لمحوں میں آپ کے پاس آ جائیں گے۔ چھوٹے بھائی نے بھی اسی طرح اپنا خواب بیان کیا اور وہ دونوں یہ خواب بیان کر کے زار و قطار آپس میں رونے لگے۔ شہزادوں کے رونے سے حارث خبیث کی آنکھ کھل گئی تو اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ آواز ہمارے گھر میں کیسی آ رہی ہے، ہمارے گھر میں ہم دونوں کے علاوہ تو کوئی نہیں رہتا۔ بیوی نے بہت منت سماجت کی، منانے کی کوشش کی، مگر وہ تہہ خانے میں آیا تو دیکھا کہ
کہ عرش کے 2 رخشندہ ستارے گویا کہ زمین پر اتر آئے ہیں اور مکان خوشبو سے کمرہ معطر ہو رہا ہے۔ شہزادے اس ظالم و سفاک کی شکل دیکھ کر کانپ گئے، خواب کی تعبیر کے منتظر ہونے لگے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو خاتون تھی یہ تو ہمارے ساتھ بہت محبت سے پیش آئی، ہماری بڑی چاہنے والی تھی، تو یہ اس کا شوہر ہوگا، یہ بھی ہمارا ہی چاہنے والا ہوگا۔ یہ سمجھ کر انہوں نے اپنا حسب نسب بیان کر دیا، یعنی اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے بتا دیا ہم تو امام مسلم بن عقیل کے بچے ہیں، ہمارے باپ کو تو شہید کر دیا گیا ہے، اب ہمیں بھی شہید کرنے کے لیے تلاش جاری ہے، لشکر جو ہے گھوم رہا ہے ہماری تلاش میں، تو ہم تو یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئے، تمہارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا نام سنتے ہی حارث غیظ و غضب میں جل اٹھا اور کہا کہ میں تو تمہاری خاطر کل سارا دن مارا مارا پھرتا رہا ہوں اور تم میرے ہی گھر میں چھپ کر آرام کر رہے ہو۔ آگے بڑھ کر ان دونوں شہزادوں کو دست و گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ بیچارے مسلم کی آنکھوں کے تارے قتل کے خوف سے زمین میں چپک گئے، نہ اٹھے، زبان حال سے یوں کہنے لگے، لاڈلے ایلچیے سید ابرار کے ہیں اور بھتیجے خلف حیدر کرار کے ہیں، بھانجے حضرت عباس علمدار کے ہیں، دونوں ہم فاتحہ خواں مسلم لاچار کے ہیں، دادا صاحب تو عقیل ابن ابی طالب ہیں، نانا صاحب وہ ہیں کونین پہ جو غالب ہیں، جدہ ماجدہ ہے تاج شکوہ مریم جن کے دامن میں دم حشر چھپے گا عالم، آج گھر میں تیرے چھپنے کے لیے آئے ہیں ہم، سن چکا نام و نسب میان میں کر تیغ ستم، رحم کر شیخ کے سید بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، بے پدر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ بولا حارث یہ کہو تم ہی ہو مسلم کے پسر، کل تمہیں نے مجھے ہلکان کیا 4 پہر، تو صحیح کل کا عوض آج میں لوں جی بھر کر، پھینک دی ہاتھ سے پھر شمع ادھر تیغ ادھر، دست بیداد سے ایک بھائی کا بازو کھینچا اور دوسرے بھائی کا ایک ہاتھ سے گیسو کھینچا، قتل کے خوف سے اٹھے نہ علی کے پیارے، اس توقف پہ ستمگر نے تماچے مارے، کھینچا اس طرح سے پرزے ہوئے کرتے سارے، منہ کے بل گر پڑے وہ برج شرف کے تارے، یا حسین ابن علی ایک نے بسد یاس کہا، دوسرے بھائی نے یا حضرت عباس کہا۔ مومنہ حارث کی بیوی مومنہ دوڑی یہ کہتی ہوئی با آہ و بکا، نہ رہے زور تیرا شل ہو ابھی دست جفا، ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس کہ زمین اب تو ہلی جاتی ہے، لے مجھے فاطمہ یا صاف نظر آتی ہے۔ الغرض حارث کے ظالمانہ رویے کے خلاف اس کی بیوی نے غم و غصے کا اظہار کیا، اس نے اپنی بیوی کو بھی زخمی کیا اور شہزادوں کو جبرن اپنے پھندے میں لیا۔ یہ حال دیکھ کر بڑے شہزادے نے کہا اچھا اے حارث چند کلمات خیر سن لے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور فرات کے کنارے ان کو لے آیا اور کہا کہ اپنے اپنے سروں کو جھکاؤ اور قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان دونوں شمس و ماہ کو لایا فرات پر، تلوار کھینچ بولا کہ نہراؤ اپنے سر، یہ بولے ہم یتیم ہیں مسلم کے ہیں پسر، مت مار ابن زیاد کے لے چل ہمیں تو گھر، گر وہ کہے تو قتل ہمیں کیجیے وہیں۔ حارث نے یہ جواب دیا کہ نہیں نہیں، تم کو جو آج ماروں گا پاؤں گا مال و زر، یہ بولے مال چاہے تو پہنچا دے ہم کو گھر، ہے مال کی تما تجھے اے مرد بے خبر، 100 درہم کمر میں ہے سو لے لے کھول کر، گر اور بھی تما ہے ستمگار کوفے میں، زلفیں منڈا کے بیچ دے بازار کوفے میں۔
کوئی وہاں ہمارا خریدار ہوئے گا، ہم جان سے بچیں گے، تو زردار ہوئے گا۔ حق سے ڈرو کہ غم میں پدر کے سقیم ہیں، اے ظالمو ستا لو کہ ہم تو یتیم ہیں۔ اماں ہماری ہم کو یہاں آنے نہ دیتی تھی، کہتی تھی کوفے جانے کی میری نہیں خوشی، اور جاؤ گے تو دودھ نہ میں تم کو بخشوں گی، ہم دونوں بھائی آئے یہاں اپنی ہی خوشی، لے چل تو گھر کو، ماں سے تجھے زر دلائیں گے، اور دودھ اپنی ماں سے بھی ہم بخشوائیں گے۔ حارث نہ مانا، آیا وہیں تیغ کھینچ کر، بولا بدن سے کرتے رکھو تم اتار کر، اور روبرو جھکاؤ تم دونوں اپنے سر۔ یہ بولے پڑھ لے حق کا دوگانا کہے اگر، وہ بولا اب دوگانا بھی پڑھنے نہ دوں گا میں، اس وقت ہی تم دونوں کے سر کاٹ لوں گا میں۔ وہ بولے ہے نماز میں دل نور ہمارا، دل ہوگا یاد حق سے نہیں دور ہمارا، سجدے میں نکل جائے یہ جاں آج ہماری، ہو جائے گی اس طرح سے معراج ہماری۔ کہہ کر یہ بولا پہلے بڑا کاٹ میرا سر، چھوٹا یہ کہتے تھا کہ ہے بھائی بزرگ در، رونے کو مجھ کو چھوڑ نہ بھائی کی لاش پر، ان کو نہ مار قتل مجھے کر تو بے خطر، بھائی بڑا بجائے پدر کے ہمارا ہے، پھر ان کی لاش دیکھنا کس کو گوارا ہے، پہلے مجھی کو مار تو اللہ کی قسم، اب ایسی زندگی سے تو بیزار ہی ہیں ہم۔ بابا کا تو علم ہے اور بھائی کا ہوگا غم، ایک دل ہے چھوٹا کیوں کر اٹھائے گا دو ستم، لے تیغ پہلے سر کو تو میرے اتار لے، بھائی بڑے کو چھوڑ دے اور مجھ کو مار لے۔ آخر کو حارث نے اس نے سر کو بڑے کے جدا کیا، چھوٹے نے دوڑ بھائی کے سر کو اٹھا لیا، حارث نے ماری تیغ نہ چھوٹا بھی پھر جیا، لاشیں دیں دونوں نہر میں فرات کے بہا، حارث نہ لایا دل میں کسی بات کا خطر، ابن زیاد پاس گیا لے کے دونوں سر۔ روایت ہے کہ جب حارث بدبخت نے دونوں شہزادوں کو شہید کر لیا تو ان کے سروں کو اتار لیا اور لاشوں کو دریا میں بہا دیا، اور ابن زیاد کے پاس ان دونوں کے سروں کو لے گیا۔ تو دنیا کی حرص نے ابن زیادی کے ہاتھوں سے اس کو بھی یہ سزا دلائی کہ اس نے کہا کہ تو نے ان کو میرے پاس زندہ گرفتار کر کے کیوں نہیں لایا، غرض کے ظالم کو ظالم کے ہی ہاتھوں سے دردناک سزا کے ساتھ حق تعالی نے جہنم واصل کیا۔ دریائے فرات کے کنارے پر اسی جگہ حارث کو بھی مقاتل نے دردناک اذیت دے کر قتل کیا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔